آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ اور طاقتور تصور پر بات کر رہے ہیں، اینٹی فریجائل۔ جی یہ خیال ایک یوٹیوب ویڈیو کے تجزیے پر مبنی ہے، سلیبس ود روہت چینل سے۔ جی ہاں، اینٹی فریجائل کے عنوان سے۔ تو بنیادی طور پر یہ ان چیزوں کے بارے میں ہے جو افراتفری، غیر یقینی صورتحال، یہاں تک کہ دھچکوں سے نہ صرف نمٹتی ہیں بلکہ پھلتی پھولتی ہیں۔ بالکل، یہ ہماری عام سمجھ سے تھوڑا سا کہہ لیں ہٹ کر ہے۔ ہم اکثر چیزوں کو دو طرح سے دیکھتے ہیں۔ ہاں، یا تو نازک ہوتی ہیں، جی، فریجائل جو دباؤ میں ٹوٹ جاتی ہیں، یا پھر مضبوط ہوتی ہیں، روبسٹ یا ریزیلینٹ جو برداشت کر لیتی ہیں۔ جو دباؤ برداشت کر لیتی ہیں اور اپنی حالت میں واپس آ جاتی ہیں۔ لیکن اینٹی فریجائل وہ ایک تیسری قسم ہے، اچھا، وہ جو دباؤ سے، جھٹکے سے گزر کر پہلے سے بہتر ہو جاتی ہیں۔ ویڈیو میں ایک بہت اچھی مثال دی گئی تھی اس فرق کو سمجھانے کے لیے۔ جی، ہوا والی مثال۔ ہاں، کہ ہوا موم بتی کو تو بجھا دیتی ہے لیکن آگ جی، کو آگ کو بھڑکا دیتی ہے۔ بالکل۔ تو پیغام یہ ہے کہ ہمیں آگ بننا ہے، موم بتی نہیں۔ صحیح۔ تو آج اس گفتگو کا مقصد یہی ہے کہ اس خیال کی گہرائی میں جائیں، سمجھیں کہ یہ کیا ہے، کیوں اہم ہے، اور یہ غیر یقینی دنیا میں ہماری رہنمائی کیسے کر سکتا ہے۔ تو آئیے پہلے ان تینوں حالتوں کو تھوڑا سا اور واضح کر لیں: فریجائل، روبسٹ اور اینٹی فریجائل۔ ٹھیک ہے۔ فریجائل چیز کو، جیسا آپ نے کہا، جھٹکا، غیر یقینی صورتحال، اتار چڑھاؤ، یہ سب پسند نہیں۔ وہ کمزور ہو جاتی ہے یا ٹوٹ جاتی ہے۔ جی، جیسے شیشے کا گلاس۔ صحیح۔ اور روبسٹ؟ روبسٹ چیز دباؤ کو جھیل لیتی ہے، وہ غیر جانبدار رہتی ہے، مطلب اپنی شکل، اپنی حالت پر قرار رکھتی ہے۔ لیکن بہتر نہیں ہوتی۔ نہیں، اس میں کوئی بہتری نہیں آتی۔ جیسے ایک پتھر ہے، لہریں آتی ہیں، ٹکراتی ہیں، پتھر وہیں رہتا ہے۔ ٹھیک۔ اور پھر آتی ہے اینٹی فریجائل چیز۔ ہاں، جو کہتی ہے بھائی مجھے افراتفری دو، مجھے جھٹکے دو، کیونکہ وہ ان چیزوں سے توانائی لیتی ہے۔ وہ مضبوط ہوتی ہے۔ کی گئی ہیں، جیسے یونانی دیومالا کا ہائیڈرا۔ ہو ہاں، وہ عفریت جس کا ایک سر کاٹو تو دو نئے نکل آتے تھے۔ بالکل، اور وہ پہلے سے زیادہ طاقتور ہوتے تھے۔ یہ تو اینٹی فریجلٹی کی بہترین مثال ہے۔ کمال کی مثال ہے۔ دوسری طرف فینکس ہے، وہ پرندہ جو مرنے کے بعد اپنی ہی راکھ سے دوبارہ پیدا ہوتا ہے۔ تو وہ روبسٹ ہوا یا ریزیلینٹ؟ جی، وہ روبسٹ یا ریزیلینٹ ہے۔ وہ واپس اپنی اصل حالت میں آ جاتا ہے، تباہ نہیں ہوتا، لیکن پہلے سے بہتر یا مختلف نہیں ہوتا۔ ٹھیک۔ اور فریجائل کی مثال، وہ ڈیموکلیس والی تلوار۔ بالکل، وہ درباری جس کے سر پر ہر وقت ایک بال سے تلوار لٹک رہی تھی، ذرا سی لرزش اور سب ختم۔ بہت نازک حالت۔ بہت نازک۔ تو یہ مثالیں سمجھاتی ہیں کہ یہ صرف کوئی تھیوری نہیں ہے، بلکہ حقیقی دنیا میں موجود خصوصیات ہیں۔ اور یہ جو اینٹی فریجیلٹی کی خاصیت ہے، یہ زیادہ تر زندہ اور پیچیدہ نظاموں میں پائی جاتی ہے نا؟ ہاں، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ انسانی جسم کو ہی دیکھ لیں۔ جی۔ اگر آپ وزن اٹھاتے ہیں جو کہ ایک قسم کا دباؤ ہے، تو پٹھے ٹوٹتے نہیں، بلکہ وہ مرمت ہو کر پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اچھا۔ ہمارا مدافعتی نظام جراثیم سے لڑ کر مضبوط ہوتا ہے۔ ارتقاء کا پورا عمل ہی وہ غلطیوں، حادثات، ماحولیاتی دباؤ کی بنیاد پر چلتا ہے، جس سے انواع وقت کے ساتھ بہتر ہوتی جاتی ہیں۔ جی، زیادہ موزوں اور متنوع ہوتی ہیں۔ تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ زندہ چیزیں فطری طور پر اینٹی فریجائل ہوتی ہیں؟ کافی حد تک جی۔ اسی طرح نظریات ہیں جو تنقید کا سامنا کرتے ہیں، وہ یا تو ختم ہو جاتے ہیں یا پھر زیادہ مضبوط ہو کر ابھرتے ہیں۔ بالکل، زیادہ واضح ہو کر۔ ثقافتیں جو باہر کے اثرات قبول کرتی ہیں، وہ اکثر زیادہ متحرک، زیادہ پائیدار ہو جاتی ہیں۔ شہر، معاشیتیں، قانونی نظام، یہ سب وقت کے ساتھ چیلنجز سے، برہانوں سے سیکھ کر بہتر ہوتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں انسان کی بنائی ہوئی سادہ چیزیں، وہ اکثر فریجائل ہوتی ہیں۔ جی، جیسے ویڈیو میں وہ سٹیپلر کی مثال تھی، استعمال سے وہ بہتر تو نہیں ہوگا، خراب ہی ہوگا۔ صحیح۔ تو اگر اینٹی فریجلٹی اتنی فطری اور فائدہ مند ہے، تو پھر ہمیں افراتفری اور غیر یقینی صورتحال سے اتنا ڈر کیوں لگتا ہے؟ ہم کیوں ہمیشہ استحکام اور پیش گوئی کے پیچھے بھاگتے ہیں؟ یہیں پر نسیم طالب، جنہوں نے اس تصور کو اصل میں بہت مقبول کیا، وہ بلیک سوان واقعات کا ذکر کرتے ہیں۔ بلیک سوان، کالی ہنس؟ جی، یہ وہ انتہائی غیر متوقع، بہت نایاب واقعات ہوتے ہیں جن کا اثر بہت بڑا ہوتا ہے،
اور جنہیں ہم بعد میں ایسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے ان کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ جیسے کوئی بڑا تاریخی واقعہ؟ بالکل، سوچیں 9/11 یا 2008 کا مالیاتی بحران یا حال کی عالمی وبا۔ ہمارے زیادہ تر ماڈل جو ہم بناتے ہیں دنیا کو سمجھنے کے لیے، وہ ان واقعات کی پیشگوئی کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ماضی کے معمول کے ڈیٹا پر مبنی ہوتے ہیں۔ وہ ایسے شدید اندیکھے جھٹکوں کا حساب نہیں رکھ سکتے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ دنیا ایسے غیر متوقع واقعات سے بھری پڑی ہے، اس لیے پیشگوئی پر انحصار کرنا ہی خطرناک ہے؟ بالکل، اینٹی فریجلٹی کا فلسفہ یہی کہتا ہے کہ مستقبل کی پیشگوئی کرنے کی کوشش کرنے کے بجائے، جو کہ اتنی پیچیدہ دنیا میں تقریباً ناممکن ہے، ہاں، ہمیں اپنے آپ کو، اپنے نظاموں کو اس طرح بنانا چاہیے کہ وہ غیر متوقع جھٹکوں کو نہ صرف برداشت کر سکیں بلکہ ان سے فائدہ بھی اٹھا سکیں۔ تاکہ پیشگوئی کی ضرورت ہی نہ رہے۔ جی ہاں، ضرورت ہی نہ رہے۔ یہ تو پوری سوچ ہی بدل دیتا ہے۔ یعنی مسئلہ پیشگوئی نہ کر پانا نہیں، بلکہ جھٹکوں کے سامنے نازک ہونا ہے۔ بالکل صحیح، اور اس میں ایک نفسیاتی مسئلہ بھی ہے جسے پوسٹ ایونٹ ریشنلائزیشن بائس یا ہائنڈ سائڈ بائس کہتے ہیں۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ مطلب جب کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ ہاں یہ تو ہونا ہی تھا، اس کے اشارے تو پہلے سے موجود تھے۔ اچھا، ہاں، ایسا لگتا ہے۔ ہم ماضی کو اصل سے زیادہ منظم اور قابل فہم بنا لیتے ہیں۔ اس وجہ سے ہم دنیا کی اصل بے ترتیبی، اس کی رینڈمنس کو کم سمجھتے ہیں۔ اور جب اس کا سامنا ہوتا ہے تو گھبرا جاتے ہیں؟ جی، ضرورت سے زیادہ رد عمل دیتے ہیں یا خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ اور ماخذ یہ بھی کہتا ہے کہ آج کل ہم نے بہتری اور تحفظ کے نام پر کئی نظاموں کو انجانے میں زیادہ فریجائل بنا دیا ہے۔ معیشت، صحت، تعلیم۔ ہاں، یہ آئیٹروجینکس کا تصور ہے، بہت اہم ہے۔ ہائیڈروجینکس مطلب وہ نقصان جو علاج یا مداخلت سے پیدا ہو، جیسے کبھی ڈاکٹر کی دوا یا سرجری بیماری سے زیادہ نقصان پہنچا دیتی ہے۔ اوہ، اسی طرح جب ہم نظاموں سے سارا اتار چڑھاؤ، سارا دباؤ، ساری چھوٹی موٹی ناکامیاں ہٹا دیتے ہیں، انہیں زیادہ محفوظ بنانے کے چکر میں، تو ہم انہیں اندر سے کمزور کر دیتے ہیں۔ اس کی کوئی مثال دیں گے؟ جنگلات کی آگ کی مثال لیں۔ اگر آپ چھوٹی آگ کو مکمل طور پر روک دیں گے تو سوکھا مواد جمع ہوتا رہے گا۔ اور پھر جب آگ لگے گی تو بہت بڑی ہوگی؟ جی، بہت تباہ کن۔ اسی طرح معیشت میں چھوٹے بحرانوں کو اگر ہر بار حکومتی مداخلت سے روک دیا جائے تو شاید ایک بہت بڑے نظام کو تباہ کرنے والے بحران کی بنیاد رکھ دی جاتی ہے۔ ویڈیو میں وہ بستر پر زیادہ آرام کرنے سے پٹھوں کے کمزور ہونے کی مثال بھی تھی۔ بالکل، وہ بھی اسی اصول کی طرف اشارہ ہے۔ ضرورت سے زیادہ سکون، ضرورت سے زیادہ استحکام نظام کو فریجائل بنا دیتا ہے۔ اور اس فریجلٹی کو بڑھاوا دینے میں فریجلسٹا کا کردار بھی بتایا گیا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ فریجلسٹا، جیسا کہ ماخذ میں بیان کیا گیا ہے، وہ شخص ہے، اکثر کوئی ماہر، کوئی بیوروکریٹ یا مینیجر جو سوٹ ٹائی میں ہوتا ہے، اچھا، جو یہ سمجھتا ہے کہ دنیا اس کے ماڈلز و نظریات کے مطابق چلتی ہے یا چلنی چاہیے۔ وہ ان چیزوں کو نظر انداز کر دیتا ہے جو اس کے ماڈل میں فٹ نہیں ہوتی یا جنہیں وہ سمجھ نہیں پاتا، خاص طور پر غیر یقینی صورتحال اور پیچیدگی کو۔ تو وہ اپنی محدود سمجھ کی بنیاد پر پیچیدہ نظاموں میں مداخلت کرتے ہیں۔ بالکل، اور چونکہ وہ نظام کی اصل پیچیدگی اور اس میں چھپی اینٹی فریجائل خصوصیات کو نہیں سمجھتے، ان کی مداخلت اکثر نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ یعنی آئیٹروجینکس پیدا کرتی ہے۔ جی، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ خطرات کم کر رہے ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ انجانے میں بڑے چھپے ہوئے خطرات یعنی بلیک سوان کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں۔ یہاں سکن ان دی گیم کا مسئلہ بھی جڑا ہوا لگتا ہے، یعنی ذاتی طور پر کچھ داؤ پر لگا ہونا یا نہ ہونا۔ یہ بہت اہم تعلق ہے۔ فریجلسٹا اکثر ایسے فیصلے کرتے ہیں جن کے منفی نتائج کا سامنا انہیں خود نہیں کرنا پڑتا۔ اچھا، وہ دوسروں کے پیسے، صحت یا مستقبل کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ اگر چیزیں ٹھیک رہیں تو انہیں بونس ملتا ہے، تعریف ملتی ہے۔ اور اگر غلط ہو جائیں؟ اگر غلط ہو جائیں، جیسے 2008 کے مالیاتی بحران میں ہوا، تو نقصان عام لوگوں کو، ٹیکس دینداروں کو یا پورے نظام کو اٹھانا پڑتا ہے۔ ان بینکرز یا پالیسی سازوں کا ذاتی طور پر کچھ زیادہ داؤ پر نہیں لگا ہوتا۔ تو یہ ایک طرح سے احتساب کی کمی ہے۔ ہاں، اور یہ اینٹی فریجلٹی کے اصول کے بالکل خلاف ہے۔ ماخذ کہتا ہے کہ تاریخ میں ہیرو وہ تھے جو خود خطرہ مول لیتے تھے، جن کی اپنی سکن ان دی گیم تھی۔ صحیح۔ لیکن آج بہت سے شعبوں میں فیصلے وہ لوگ کر رہے ہیں جن کا ذاتی طور پر کچھ نقصان نہیں ہوتا۔ یہ صورتحال نظام میں فریجلٹی کو بڑھاتی ہے۔ کیوں؟
کیونکہ غلطیوں سے سیکھنے کا جو قدرتی میکینزم ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ جب آپ کو اپنی غلطی کی قیمت ادا نہ کرنی پڑے تو آپ لاپرواہی سے فیصلے کرنے کا زیادہ امکان رکھتے ہیں۔ یہ تو کافی سنجیدہ تصویر ہے۔ اگر ہمارے ارد گرد کے نظام اور فیصلہ ساز اکثر فریجلٹی پیدا کر رہے ہیں تو پھر ہم انفرادی طور پر یا اجتماعی سطح پر زیادہ اینٹی فریجائل کیسے بن سکتے ہیں؟ کیا ماخذ کچھ عملی حکمت عملیوں کا مشورہ دیتا ہے؟ جی ہاں، بالکل، اور یہ حکمت عملیاں بہت دلچسپ ہیں کیونکہ یہ ہمیں سکھاتی ہیں کہ غیر یقینی صورتحال کو دشمن سمجھنے کے بجائے اس سے کیسے نمٹا جائے بلکہ فائدہ اٹھایا جائے، اور یہ سب کچھ مستقبل کی کامل پیشگوئی کیے بغیر۔ زبردست! تو پہلی حکمت عملی ہے وایا نیگیٹیوا، یعنی نفی کے ذریعے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا سادہ سا مطلب ہے کہ بہتری لانے کے لیے کچھ نیا شامل کرنے کے بجائے اکثر نقصان دہ چیزوں کو ہٹانا زیادہ مؤثر اور کم خطرناک ہوتا ہے۔ اچھا، کیسے؟ جیسے صحت کے معاملے میں نئی سپلیمنٹس یا دوائیں شامل کرنے سے پہلے شاید جنک فوڈ، سگریٹ نوشی یا ضرورت سے زیادہ چینی کو ہٹانا زیادہ فائدہ مند ہے نا؟ بالکل۔ علم حاصل کرنے میں غلط معلومات یا شور کو فلٹر کرنا شاید نئی معلومات کے ڈھیر لگانے سے بہتر ہے۔ تو یہ کم زیادہ ہے والا اصول ہوا، سادگی کی طرف اشارہ ہے۔ بالکل، یہ سادگی اکثر زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ پیچیدہ حل اکثر نئے غیر متوقع مسائل پیدا کرتے ہیں۔ وایا نیگیٹیوا ہمیں بتاتا ہے کہ کیا نہیں کرنا چاہیے، جو اکثر یہ جاننے سے زیادہ آسان اور محفوظ ہوتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے۔ یہ تو فریجلسٹا کی مداخلت پسندی کے بالکل الٹ ہے۔ جی، دوسری حکمت عملی ہے باربل اسٹریٹجی۔ یہ نام تو وزن اٹھانے والے باربل سے آیا لگتا ہے۔ ہاں، تصور وہیں سے ہے۔ باربل کے دونوں سروں پر بھاری وزن ہوتا ہے اور درمیان میں خالی ڈنڈا۔ ٹھیک۔ یہ حکمت عملی کہتی ہے کہ آپ دو انتہاؤں کو ملائیں اور درمیانی جو بظاہر محفوظ راستہ لگتا ہے اس سے بچیں۔ دو انتہاؤں کو ملائیں؟ مطلب ایک طرف انتہائی تحفظ جیسے 90% سرمایہ کاری بہت محفوظ بانڈز یا کیش میں رکھنا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری طرف انتہائی خطرہ مول لینا جیسے 10% سرمایہ بہت زیادہ رسک والے لیکن ممکنہ طور پر بہت زیادہ منافع بخش پروجیکٹس میں لگانا۔ یہ تو عجیب بات ہے۔ عام طور پر تو ہمیں متوازن یا درمیانہ راستہ اپنانے کو کہا جاتا ہے۔ ہاں، لیکن اس انتہاؤں کو ملانے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ بڑے نقصان سے محفوظ رہتے ہیں کیونکہ آپ کا بڑا حصہ محفوظ ہے۔ صحیح۔ لیکن ساتھ ہی آپ غیر متوقع بڑے فائدے یعنی مثبت بلیک سوان واقعات سے بھی مستفید ہونے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اور درمیانہ راستہ؟ جمع ہو کر نقصان پہنچا سکتے ہیں اور اس میں بڑے فائدے کا امکان بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ حکمت عملی فریجائل درمیانی راستے سے بچاتی ہے۔ اس کی سرمایہ کاری کے علاوہ کوئی اور مثال ہو سکتی ہے؟ کیوں نہیں، کیریئر میں ہو سکتا ہے۔ ایک مستحکم محفوظ نوکری، یہ ہوا تحفظ والا سرا، کے ساتھ ساتھ آپ فارغ وقت میں کوئی بہت ہی تخلیقی، غیر یقینی یا پرخطرہ ذاتی پروجیکٹ شروع کر دیں، یہ ہوا خطرے والا سرا۔ اچھا۔ صحت میں زیادہ تر وقت صحت مند غذا اور معمول کی ورزش، تحفظ، لیکن کبھی کبھار جسم کو شدید چیلنج دینا جیسے سخت ٹریننگ یا وقفے سے فاقہ کرنا، یہ مثبت دباؤ یا خطرے والا حصہ۔ سمجھ آ رہا ہے۔ تیسری حکمت عملی ہے آپشنالٹی، یعنی اپنے لیے انتخاب یا مواقع کھولے رکھنا۔ جی ہاں، آپشنالٹی کا مطلب ہے ایسے حالات پیدا کرنا جہاں آپ کے پاس کم قیمت یا کم خطرے پر کسی بڑے فائدے کا حق یا موقع ہو۔ یعنی آپ کو مستقبل جاننے کی ضرورت نہیں؟ بالکل نہیں، بس یہ موقع ہونا چاہیے کہ اگر حالات اچھے ہوں تو آپ فائدہ اٹھا سکیں اور اگر نہ ہو تو آپ کا نقصان بہت کم ہو، محدود ہو۔ ماخذ میں تھیلیز کی وہ زیتون پریس والی قدیم کہانی کا ذکر تھا، وہ اس کی اچھی مثال ہے؟ بہترین مثال ہے۔ تھیلیس جو ایک فلسفی تھا، اس نے ستاروں کو دیکھ کر اندازہ لگایا کہ اگلی فصل زیتون کی بہت اچھی ہوگی۔ ٹھیک۔ لیکن اس نے زیتون خریدے نہیں۔ اس نے سردیوں میں ہی، جب کوئی نہیں پوچھ رہا تھا، علاقے کے تمام زیتون پریس استعمال کرنے کا حق یا آپشن بہت کم قیمت پر خرید لیا۔ اچھا۔ جب فصل واقعی شاندار ہوئی اور پریس کی مانگ بڑھی تو اس نے یہ حق بہت اونچی قیمت پر بیچ کر بھاری منافع کمایا۔ اور اگر اس کا اندازہ غلط ہوتا تو اس کا نقصان صرف وہ معمولی رقم ہوتی جو اس نے آپشن خریدنے پر خرچ کی تھی۔ یعنی نقصان محدود، منافع لامحدود، یا کم از کم بہت زیادہ۔
یہ غیر لینئر فائدہ ہے۔ بالکل، زندگی میں ایسے بہت سے مواقع ہوتے ہیں، کم خطرے کے ساتھ بڑے ممکنہ فائدے کا آپشن، چاہے وہ کوئی نیا ہنر سیکھنا ہو، نئے لوگوں سے ملنا ہو یا چھوٹے تجربات کرنا ہو۔ اہم بات یہ ہے کہ ان چھپے ہوئے آپشنز کو پہچاننے اور ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے تیار رہیں۔ جی، اور چوتھی حکمت عملی ہے ٹنکرنگ یا آزمائش و خطا، یعنی چھوٹے پیمانے پر تجربات کرنا اور غلطیوں سے سیکھنا۔ یہ تو اینٹی فریجائلٹی کے بالکل دل کے قریب ہے۔ ماخذ اس بات پر بہت زور دیتا ہے کہ زیادہ تر عظیم ایجادات اور جدت طرازی یعنی انوویشن کسی بڑے اوپر سے نیچے والے منصوبے یا خالص علمی تحقیق کا نتیجہ نہیں ہوتی، تو پھر کیسے ہوتی ہے؟ بلکہ یہ عملی کام کرنے والوں، کاریگروں، انجینئروں کی چھوٹی چھوٹی کوششوں، تجربات اور غلطیوں سے پیدا ہوتی ہیں۔ وہ چیزوں کو آزماتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا کام کرتا ہے کیا نہیں، اور آہستہ آہستہ بہتری لاتے ہیں۔ وہ پہیوں والے سوٹ کیس کی مثال دی گئی تھی جو سننے میں تو بہت معمولی لگتی ہے۔ فرد کی ٹنکرنگ سے ممکن ہوا۔ صحیح۔ صنعتی انقلاب کے پیچھے بھی زیادہ تر ایسے ہی عملی موجد اور میکینک تھے، نہ کہ صرف یونیورسٹی کے پروفیسر۔ ٹنکرنگ آپ کو چھوٹی غیر تباہ کن غلطیوں سے سیکھنے کا موقع دیتی ہے، اور یہی اینٹی فریجلٹی کی بنیاد ہے۔ تو یہ چاروں حکمت عملی وایا نیگیٹیوا، باربیل اسٹریٹجی، آپشنالٹی اور ٹنکرنگ ہمیں زیادہ اینٹی فریجائل بننے میں مدد دے سکتی ہیں۔ جی بالکل۔ اور یہ سب اس بات پر زور دیتی ہیں کہ ہمیں مستقبل کی پیشگوئی کرنے کی کوشش چھوڑ کر اپنے آپ کو اس طرح تیار کرنا ہے کہ ہم غیر متوقع حالات سے نمٹ سکیں اور فائدہ اٹھا سکیں۔ درست کہا آپ نے۔ اور ان سب کا نچوڑ یہ ہے کہ ہمیں خطرے یعنی رسک کی پیشگوئی کرنے کے بجائے نزاکت یعنی فریجلٹی کو پہچاننے اور اسے کم کرنے پر توجہ دینی چاہیے۔ اچھا۔ ہمیں ایسے نظام بنانے چاہیے جو غلطیوں کو معلومات کا ذریعہ سمجھیں، نہ کہ تباہی کا۔ یہی وجہ ہے کہ چھوٹے، مقامی اور کسی حد تک خود مختار نظام اکثر زیادہ اینٹی فریجائل ہوتے ہیں۔ جیسے سوئٹزرلینڈ کی مثال۔ جی، ماخذ میں سوئٹزرلینڈ کی مثال دی گئی ہے جو چھوٹے کینٹنز پر مشتمل ہے، بمقابلہ بڑی مرکزی ریاستیں۔ اگر ایک کینٹن میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ وہیں تک محدود رہتا ہے، باقی نظام اسے سیکھ سکتا ہے، بجائے اس کے کہ پورا ملک بحران کا شکار ہو جائے۔ بالکل۔ تو آج کی اس تفصیلی گفتگو کا لبیلواب یہ ہے کہ اینٹی فریجلٹی صرف نقصان سے بچنا یا مضبوطی برقرار رکھنا نہیں ہے، نہیں، بلکہ یہ بے ترتیبی، دباؤ، غیر یقینی صورتحال، یہاں تک کہ غلطیوں سے توانائی حاصل کر کے آگے بڑھنے اور پھیلنے پھونے کا نام ہے۔ بالکل۔ یہ زندہ پیچیدہ نظاموں کی ایک بنیادی مگر اکثر نظر انداز کی جانے والی خاصیت ہے۔ اسے سمجھنا اور اپنانا ہمیں ایک غیر یقینی دنیا میں زیادہ مؤثر طریقے سے جینے میں مدد دے سکتا ہے۔ یقیناً یہ ایک ایسا زاویہ نگاہ ہے جو ہمیں افراتفری کو ایک موقع کے طور پر دیکھنے کی ترغیب دیتا ہے، نہ کہ صرف ایک خطرے کے طور پر۔ بہت خوب۔ اس گفتگو کے اختتام پر سامعین کے لیے ایک نقطہ چھوڑتے ہیں جس پر وہ غور کر سکتے ہیں۔ جی ضرور۔ اپنی زندگی کا کوئی ایسا شعبہ لیں جو غیر یقینی لگتا ہو یا جہاں دباؤ محسوس ہوتا ہو، کیریئر، صحت، تعلقات یا مالی معاملات۔ کیا وہاں اپنی ذاتی نزاکت کو کم کرنے اور ممکنہ فائدے کو بڑھانے کے لیے آج زیر بحث آئی حکمت عملیوں میں سے کسی ایک کو، مثلاً وایا نیگیٹیوا کے ذریعے کچھ نقصان دہ عادت یا چیز کو ہٹانے، ہاں، یا باربیل اسٹریٹجی کے تحت حفاظت اور چھوٹے خطرے کو ملانے، کیا ان میں سے کسی کو کسی چھوٹے قابل عمل پیمانے پر آزمایا جا سکتا ہے؟ اچھا سوال ہے۔ شاید اس سوال پر غور کرنا ہی اینٹی فریجائل سوچ اپنانے کی طرف پہلا قدم ہو۔